بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت کی کہانیوں میں سے ایک اردو کہانی رات، رسی اور راز۔ اب میں یہ کہانی بھی سنا سکتا ہوں۔ ایک راز تھا جو اب کھلا ہے، وہ جوانی کا راز تھا جسے بڑھاپے نے بے نقاب کیا ہے۔ بڑھاپے میں آ کر انسان احمق ہو جاتا ہے یا اس میں جرأت پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنے ہم عمر بوڑھے دیکھے ہیں جو اپنی جوانی کے ایسے بھید بھی کھول دیتے ہیں جنہیں وہ جوانی میں چھپائے چھپائے پھرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ انسان جب آخری منزل کے قریب پہنچتا ہے تو اسے قبر کا اندھیرا اور حساب کتاب لینے والے فرشتے دکھائی دینے لگتے ہیں، اس لیے وہ خوف سے اپنے ضمیر سے گناہوں کا بوجھ پھینکنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے ایک شاعر نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو اس کا بوجھ ہلکا کیا جاتا ہے۔ اس میں جو سامان لدا ہوا ہوتا ہے وہ دریا میں پھینکنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید کشتی ڈوبنے سے بچ جائے۔ میں بوڑھا آدمی ہوں، میری اس کمزوری کو آپ سب برداشت کر لینا کہ میں بات لمبی بیان کیا کرتا ہوں۔ یہ دراصل میری نہیں، بڑھاپے کی کمزوری ہے۔ جسم کی طاقت زبان میں آ جاتی ہے، یا شاید زبان اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ چل پڑے تو اس میں رکنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ میں اس راز تک اس طرح پہنچا کہ اس مہینے میں اپنے گاؤں گیا۔ وہاں اپنی کھیتیاں ہیں، انہیں دیکھنے کے لیے گاؤں جانا پڑتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میں تو گاؤں جانے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا ہوں۔ شہر میں مجھ جیسے مویشی کا کہاں دل لگتا ہے، سڑکوں پر چلتے ڈر لگتا ہے۔ اس مہینے گاؤں گیا تو سخت پچھتاوا ہوا کہ میں الیکشن کے بعد کیوں نہ گیا۔ نومبر تو تاریخی مہینہ ہے، کرسی کی تیسری لڑائی شروع ہو چکی تھی اور میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ مجھ پر کیا بیتے گی۔ کہتے ہیں گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر چلا جاتا ہے، لیکن میں نے شہر سے گاؤں کا رخ کر لیا۔ الیکشن میں ابھی کچھ دن باقی تھے، لیکن دونوں طرف کی فوجیں میدان میں اتر چکی تھیں۔ بس جو مجھے شہر سے لائی تھی وہ شہر سے 30 میل کے فاصلے پر اتار کر آگے نکل گئی اور میں اپنے گاؤں کو جانے والی ویگن میں بیٹھ گیا۔ ابھی اچھی طرح بیٹھ بھی نہیں سکا تھا کہ ایک سلام دائیں طرف سے اور ایسا ہی ایک سلام پیچھے سے آیا۔ دونوں سلام دھماکہ خیز اور دور مار تھے۔ میں نے پہلے دائیں پھر پیچھے دیکھا۔ سلام داغنے والوں کے ہاتھ میری طرف بڑھے، میں نے دونوں سے مصافحہ کیا۔ دونوں الیکشنی سلام تھے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، لیکن میرے لیے فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ دونوں آدمی امیدوار نہیں تھے بلکہ میرے حلقے کے امیدوار کے رشتہ دار اور ورکر تھے۔ دونوں نے مجھے بتایا کہ میرا ووٹ گاؤں میں ہے۔ دونوں نے میری تعریفیں شروع کی تو مجھے شک ہونے لگا کہ کسی اور کی بات ہو رہی ہے۔ پھر انہوں نے اپنے امیدوار کی شرافت، پاکستان سے محبت، اس کی صداقت پسندی اور دیانتداری کا ذکر چھیڑا تو بھی مجھے شک ہوا کہ کسی اور کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں اسے صرف جانتا ہی نہیں بلکہ بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں یہ تحریر الیکشن کے نتائج سے پہلے لکھ رہا ہوں۔ معلوم نہیں یہ امیدوار کامیاب ہوگا یا نہیں، اس میں کوئی اور خرابی ہے یا نہیں، البتہ اس کی صحت قابل رشک نہیں بلکہ قابل حسد ہے۔ گاڑی کے جس طرف بیٹھ جائے ادھر کے دونوں ٹائروں پر شک ہونے لگتا ہے کہ ہوا کم ہے۔ آپ اسے دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ یہ آدمی امیدوار نہیں، امید سے ہے۔ ویگن بھر گئی تو چل پڑی۔ 2 جگہوں پر رکی تو وہاں بھی الیکشن کا ہنگامہ دیکھا۔ رنگ برنگے جھنڈوں اور جھنڈیوں اور پوسٹروں کا جنگل دیکھا۔ مزدور اور مسلمان الگ الگ مورچہ بندی کی حالت میں دیکھے۔ لاؤڈ سپیکروں کے چنگاڑنے سے کانوں کے پردے پھٹ رہے تھے۔ مزدوروں اور مزاروں کو اپنے پاؤں میں بٹھا کر ان سے ٹانگیں دبوانے اور مالش کروانے والے اب اپنے چھپوائے ہوئے پوسٹروں کے مطابق ان مزدوروں اور مزاروں کے خادم بنے ہوئے تھے جنہوں نے کبھی مسجد میں قدم نہیں رکھا اور جو دیہات کے مولویوں کو بھی اپنا کمین بنا کر رکھتے ہیں، وہ اسلام اور شریعت کے علمبردار بنے ہوئے تھے۔ آخر ویگن وہاں رکی جہاں میں نے اترنا تھا۔ میں اترا، مجھے صرف گارڈ آف آنر نہیں دی گئی اور 2 بچیوں نے مجھے گلدستے پیش نہیں کیے، باقی کوئی کسر نہیں رہنے دی گئی۔ میرا استقبال ایسا پرتپاک اور والہانہ کیا گیا جیسے میں کسی ملک کا صدر یا ڈکٹیٹر ہوں اور سرکاری دورے پر آیا ہوں۔ ان لوگوں نے میرا استقبال ایسا ہی کرنا تھا کیونکہ میں صرف ایک پرچی نہیں بلکہ 20-22 پرچیوں کی ایک کاپی ہوں۔ اس کاپی میں سے کوئی ایک پرچی پھاڑ کر الگ نہیں کی جا سکتی۔ گاؤں میں بھی اتنا اثر اور رسوخ ہے کہ دوسری کاپیوں میں سے ایک 2 پرچیاں پھاڑ کر اپنی کاپی میں لگا سکتا ہوں۔ یہ وجہ تھی کہ گاؤں کے سٹاپ پر میرا استقبال شاہانہ ہوا۔
لیکن استقبال کرنے والے دو گروہ تھے، ضیاء-ازم اور بھٹو-ازم۔ انہوں نے میری وہی حالت کر دی جو میری نوجوانی میں اس گیدڑ یا خرگوش کی ہوا کرتی تھی جو شکار پر ہمارے کتوں کے گھیرے میں آ جاتا تھا۔ میں ایسا پتھر ہوں جس پر کوئی ازم اثر نہیں کرتا۔ میں مجسم اعظم ہوں اور اس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے۔ اسلام سے میری مراد سیاسی اسلام نہیں، میرا اسلام مجھ سے پرچیاں نہیں مانگا کرتا۔ میں خیریت سے اپنے گھر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ گاؤں میں جب بھی جاتا ہوں تو سب سے پہلے قبرستان میں اپنے مرحوم دوستوں کی قبروں پر فاتحہ کے لیے جاتا ہوں، مگر اس روز باہر نکلنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے پاکستان کے الیکشن پہلے بھی دیکھے ہیں، ہر امیدوار کو راضی رکھنے کا طریقہ مجھے آتا ہے۔ اب بھی میں نے وہی طریقہ آزمانا تھا۔ نومبر کے اس دن جب میں گاؤں گیا تھا، الیکشن کا ہنگامہ دیکھ کر مجھے ایک الیکشن یاد آ گیا اور میں اس کی یاد میں گم ہو گیا۔ وہ سن 1946 کا الیکشن تھا، انگریزوں کی حکومت کا آخری الیکشن تھا۔ اسے آخری مسلمانوں نے بنایا تھا۔ جی میں آتی ہے کہ آج کے سیاسی لیڈروں اور ان کے ساتھ کام کرنے والوں کو اس الیکشن کا آنکھوں دیکھا حال سناؤں اور انہیں بتاؤں کہ اس الیکشن میں کام کرنے والے اجرتی نہیں تھے، انہوں نے دہاڑیوں کے حساب سے کام نہیں کیا تھا، نہ ہی پیشہ ور نعرہ باز استعمال ہوئے تھے۔ ہر مسلمان کا ایک ہی نعرہ تھا، لے کے رہیں گے پاکستان۔ مسلمانوں کا جھنڈا ایک تھا اور سب ایک محاذ پر اکٹھے ہو گئے تھے۔ مطالبہ ایک، جذبہ ایک، عزم ایک۔ آپ جانتے ہوں گے کہ عزم اور ازم میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ میری ناقص عقل کہتی ہے کہ عزم ایک قوت ہے اور ازم ایک سہارا، ایک بیساکھی، مصنوعی سہارا، ایک فریب۔ اس وقت میں اور میرے دوست جوان تھے۔ انگریزوں کے دور حکومت کی طرح ہماری جوانی کے بھی آخری دن تھے، لیکن شہروں سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے ہمیں یاد دلایا کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا مقام کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے ہمیں بہت سی باتیں بتائیں جو ہمارے دلوں پر اثر کر گئیں۔ اس اثر نے ہمیں پھر سے نوجوان بنا دیا اور ہم میدان میں کود پڑے۔ ہمارا مقابلہ ہندوؤں سے تھا، دولت ہندوؤں کے پاس تھی، تعلیم ہندوؤں کے پاس تھی اور انگریز ہندوؤں کے ساتھ تھے۔ میرے علاقے کے بے شمار مسلمان ہندو ساہوکاروں کے مقروض تھے۔ سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ میرے علاقے کے مسلمان فوجی تھے اور فوج میں بھرتی ہونا ان کی ضرورت نہیں بلکہ روایت تھی، اور ان پڑھ رہنا بھی ان کی روایت ہی تھی۔ یہ لوگ تسلیم نہیں کرتے تھے کہ ہندوستان کا بادشاہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ انگریز سے آزاد ہونے کو یہ لوگ تصور میں بھی نہیں لا سکتے تھے۔ ان لوگوں میں سیاسی بیداری پیدا کرنا بظاہر ناممکن لگتا تھا۔ پاکستان کی اہمیت کو وہ کیا سمجھتے، وہ پاکستان کا مطلب ہی نہیں سمجھتے تھے۔ ان میں جو کوئی سمجھ جاتا وہ مذاق اڑاتا تھا، لیکن مسلمان کے خون میں جو جذبہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے وہ لیڈروں نے بیدار کر لیا۔ پھر یہی ان پڑھ لوگ تھے جو پاکستان کا نعرہ لگا کر میدان میں اترے تو انہوں نے انگریزوں اور ہندوؤں کو حیران کر دیا۔ یہ قصہ بڑا لمبا ہے، اگر میں ہر ایک واقعہ اور یہ پورا قصہ سنانے لگوں تو بڑی موٹی کتاب بن جائے۔ ہم سب مسلم لیگ کے ورکر بن گئے تھے، کرائے کے نعرہ بازوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ نعرے اپنے آپ ہمارے سینوں سے نکلتے تھے۔ یہ نعرے نہیں بلکہ زمین و آسمان کو ہلا دینے والے دھماکے تھے۔ وہ بھی الیکشن ہی تھا۔ ہر مسلمان صحیح معنوں میں مرد مومن بنا ہوا تھا۔ کسی کی کوئی ذاتی غرض نہیں تھی، کوئی لالچ نہیں تھا۔ سب جانتے تھے کہ پاکستان کا قیام کا انحصار صرف اس الیکشن پر ہے۔ اب ہار گئے تو ہمیشہ کے لیے ہار گئے اور ہندو کے غلام بن گئے۔ میں عالم فاضل یا سیاستدان نہیں ہوں، میں واعظ اور لیکچر نہیں کر سکتا۔ جو دیکھتا ہوں اور جو محسوس کرتا ہوں وہ کہہ دیتا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی محفل میں جب بھی سن 1946 کے الیکشن کا ذکر کیا تو مجھے کہا گیا کہ اس وقت ہمارا ایک نصب العین تھا، پاکستان کے نام کا اپنا الگ وطن لینا تھا۔ اب کوئی نصب العین نہیں، اب تو الیکشن کرسی کی لڑائی ہے۔ امیدوار اس توقع سے الیکشن پر کروڑوں روپیہ لگا دیتے ہیں کہ جیت گئے تو کئی گنا زیادہ وصول کر لیں گے۔ نصب العین تو آج بھی موجود ہے اور یہ سن 1946 کے نصب العین سے زیادہ اہم ہے۔ سن 1946 میں تو پاکستان حاصل کرنا تھا جو ہم نے کر لیا۔ اب پاکستان کو بچانا ہے، اسے تباہی کے گڑھے سے نکالنا ہے۔ آدھا پاکستان تو ہم گنوا چکے ہیں، باقی نصف بھی جن خطروں میں گھرا ہوا ہے وہ آپ سب خود دیکھ رہے ہیں، مگر اس نصب العین کو الگ پھینک دیا گیا ہے اور الیکشن اقتدار کی باقاعدہ جنگ بن گئے ہیں۔ میں اب گاؤں گیا تو الیکشن میں جو ذرا سی دلچسپی رہ گئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔
اللہ نے مجھے روٹی کپڑا بھی بہت دے رکھا ہے اور مکان بھی ہے، اور میرے پاس اسلام بھی ہے، مجھے صرف پاکستان چاہیے۔ اس کی سلامتی کے لیے میں اب دعا کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں کہہ رہا تھا کہ گاؤں جاتا ہوں تو سب سے پہلے اپنے دوستوں کی قبروں پر حاضری دیا کرتا ہوں۔ میں نے امیدواروں کے ورکروں اور رشتہ داروں سے جان چھڑائی اور قبرستان کی طرف چل پڑا جو گاؤں سے ذرا دور ہے۔ گاؤں سے تھوڑی ہی دور گیا ہوں گا کہ پہلے ایک کتا مجھ پر بھونکا۔ اس کی آواز پر 2 اور کتے آ گئے اور مجھ پر بھونکنے لگے۔ میں ان کے محاصرے میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے ہر ایک کتے کو غور سے دیکھا۔ میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ان میں سے الیکشن میں کون کھڑا ہوا ہے تاکہ اسے کہوں کہ اسی کو ووٹ دوں گا، مجھے راستہ دے دے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ مجھ سے ووٹ مانگ رہے ہیں۔ ان کے قریب مٹی کا ایک ڈھیلا آ گرا۔ وہ پیچھے تو ہٹ گئے لیکن بھونکتے رہے۔ پھر ایک ڈھیلا اور گرا اور کتے منتشر ہو گئے۔ میں نے اس طرف دیکھا جس طرف سے ڈھیلے آئے تھے۔ تقریباً میری عمر کی ایک بوڑھی عورت جھک کر ایک اور ڈھیلا اٹھا رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ میں کتوں سے ڈر رہا ہوں، اس لیے رکا کھڑا ہوں۔ کتوں کو ڈھیلے اسی نے مارے تھے اور اب تیسرا ڈھیلا اٹھا رہی تھی۔ میں نے اپنی چھڑی گھمائی تو کتے پیچھے ہٹ گئے لیکن بھونکنے سے باز نہ آئے۔ رہنے دو نور، میں نے بڑھیا سے کہا، یہ میرا کیا بگاڑ لیں گے۔ بڑھیا نے اٹھایا ہوا ڈھیلا پھینک دیا اور ہنستی ہوئی میری طرف آئی۔ اس کا نام نور ہے۔ اب تو گاؤں کے کتے بھی ہمیں نہیں پہچانتے، اس نے کہا۔ کتے تو تمہارے اور تمہارے دوستوں کے تھے، اچھی نسل کے تھے، اس لیے بندہ کو بندہ دیکھ کر بھونکتے تھے۔ یہ کمین نسل کے کتے ہیں، جہاں کچھ کھانے کو مشک آتی ہے وہاں جا پہنچتے ہیں، ایک دوسرے پر بھونکتے ہیں۔ تم کب آئے ہو؟ ابھی ابھی آیا ہوں، میں نے جواب دیا۔ فاتحہ کے لیے قبرستان جا رہا ہوں۔ چل اکٹھے چلتے ہیں، نور نے کہا۔ میں بھی ادھر ہی جا رہی ہوں، اس نے آہ لے کر کہا۔ کچھ دن اور اپنے پاؤں پر قبرستان جائیں گے، پھر گاؤں والے اٹھا کر چھوڑ آئیں گے، اور کتنا کچھ جئیں گے سابو۔ تو نے اچھا کیا شہر چلا گیا ہے، دوتوں پوتوں میں اچھا وقت گزر جاتا ہوگا۔ میں سمجھتا تھا کہ میں بہت ہی بولتا ہوں، لیکن میرے ساتھ کی یہ بڑھیا بولے ہی جا رہی تھی۔ میرے قدم ذرا تیز ہو جاتے تو وہ میرا بازو پکڑ کر کہتی، ذرا آہستہ سابو، اب مجھ سے اتنا تیز نہیں چلا جاتا، اور کبھی کہتی، کیا بہت جلدی ہے تجھے قبرستان پہنچنے کی؟ وہ بولتی جا رہی تھی اور میں ہاں کرتا جا رہا تھا۔ اس کی آواز میں بڑھاپے کا لرزہ پیدا ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے بال جو دودھ جیسے سفید ہو گئے تھے کسی وقت کالے ہوا کرتے تھے۔ جوانی میں دوپٹہ اس کے سر پر رہتا تھا اور اس کے چند ایک بال دائیں اور بائیں گال اور کانوں کے درمیان دوپٹے سے باہر نظر آتے تھے۔ وہ کوئی خاص طور پر خوبصورت لڑکی نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے چہرے کے نقش دلکش تھے۔ اس کی آنکھیں ایسی تھی جیسے وہ نشے میں ہو۔ اس کے ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی تھی۔ اس کا جسم لمبوترا تھا جو دل کو اچھا لگتا تھا۔ اب اس کے چہرے پر جھریوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ اس کے سفید دانتوں کو عمر نے کھا لیا تھا اور اس کی نشیلی آنکھیں سفید اور بے نور ہو گئی تھیں۔ سیدھا کھڑا جسم کمان کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ ایک پرانی کہانی سناتا ہوں۔ میری شادی کو 1 سال ہو گیا تھا۔ بیوی میرے گلے میں پٹا ڈالنے میں ناکام ہو چکی تھی۔ اس نے ایک روز مجھے ہونے والے بچے کا واسطہ دے کر کہا تھا کہ میں کتوں کی یاری اور شکار چھوڑ دوں۔ میں نے اسے کہا تھا کہ بچے کو پیدا ہو لینے دو، پھر میں شکار سے توبہ کر لوں گا۔ ہمارا شکار مفت ہوتا تھا، اس میں 1 پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا تھا۔ ہمیں مائیں اس لیے روکتی تھیں کہ یہ خطرناک شغل تھا۔ میں آپ کو کئی حادثے سنا چکا ہوں۔ من اپنا پرانا پاپی تھا، دوسرا بچہ بھی پیدا ہو گیا، لیکن میں نے شکار سے توبہ نہ کی۔ ایک روز ہم کتوں کو لے کر نکلے اور بہت دور نکل گئے۔ ایک برساتی نالے سے گزر کر ہم گھاٹی چڑھ گئے۔ نالے کے کنارے اونچی دیواروں جیسے تھے۔ اوپر جا کر دیکھا وسیع علاقہ بنجر اور ویران تھا۔ درخت بہت تھے اور جگہ جگہ اونچی نیچی گھاس تھی، جھاڑیاں بھی تھیں اور آگ کے پودے زیادہ تھے۔ آگے چھوٹی چھوٹی کھیتیاں تھیں، گندم کی فصل اونچی ہو گئی تھی اور خوشے نکل آئے تھے۔ کتوں کو ہم نے کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ ان کھیتوں کے قریب زمین کٹی پھٹی تھی۔ ایسی جگہوں پر زمین میں سوراخ اور بل ہوتے ہیں، ان میں گیدڑ اور خرگوش وغیرہ رہتے ہیں۔ ہم نے ارادہ کیا کہ کتوں کو ان بلوں میں چھوڑیں گے اور یہ خود ہی شکار کو باہر نکال لیں گے، لیکن اس کی نوبت نہ آئی۔ 50-60 گز دور کھیتوں میں سے ایک سہ نکلی، وہ ایک طرف کو جا رہی تھی۔ ہمارے ایک کتے نے اسے دیکھ لیا اور اپنے ساتھیوں کو اپنی زبان میں اطلاع دی۔
وہ سہ کی طرف دوڑا اور باقی کتے اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ سہ درمیانہ بلی جتنی بڑی ہوتی ہے، اس کے تمام جسم پر لمبے لمبے کانٹے ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ لمبے کانٹے 1-1 فٹ لمبے ہوتے ہیں۔ ان کی ساخت اس طرح ہوتی ہے کہ جسم کے قریب پتلے، درمیان سے موٹے اور پھر پتلے ہوتے ہوئے سروں پر جا کر نوکیلے ہو جاتے ہیں۔ ان کی نوکیں سوئیوں جیسی ہوتی ہیں۔ سہ کا تمام جسم کانٹوں سے ڈھانپا ہوا ہوتا ہے، صرف منہ نظر آتا ہے اور پاؤں۔ ان کے پاؤں انسان کے نوزائیدہ بچے کے پاؤں کی شکل کے ہوتے ہیں، سوائے منہ کے کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی جہاں کتا منہ ڈال سکے۔ ان کانٹوں کو سہ اپنے دفاع کے لیے استعمال کرتی ہے۔ کتا یا کوئی درندہ اس پر حملے کی نیت سے اس کے قریب جاتا ہے تو وہ کانٹوں کو پھیلا دیتی ہے۔ عام حالات میں اس کے کانٹے بیٹھے ہوئے پرندوں کے پروں کی طرح پیچھے کو رہتے ہیں۔ ہم نے چونکہ اپنے کتوں کو سہ پر حملہ کرنے کی ٹریننگ دے رکھی تھی، اس لیے وہ اس کے مقابلے میں ڈٹ جاتے تھے، لیکن ان کے منہ زخمی ہو جاتے تھے۔ اس سہ کو دیکھ کر کتے اس کی طرف دوڑے۔ سہ نے کتوں کو بر وقت دیکھ لیا اور دوڑ پڑی۔ کتوں نے اسے گھیرے میں لے لیا۔ ہر کتا اس کوشش میں تھا کہ سہ کے منہ کو منہ میں لے۔ یہ آسان کام نہیں تھا۔ سہ نے اپنے کانٹے کھڑے کر لیے تھے۔ کتوں نے سہ کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ سہ اس محاصرے سے نکلنے کے لیے جس طرف جاتی، ادھر سے کتے اس کے کانٹوں سے ڈرتے پیچھے ہٹ جاتے۔ کوئی کتا اس کے منہ کی طرف بڑھتا تو سہ اس کی طرف اپنا پہلو کر لیتی یا بالکل گھوم جاتی۔ اس طرح کتوں کا یہ دائرہ ایک طرف ہٹتا گیا۔ کتوں کے پیچھے ہمارا دائرہ تھا۔ ہم بھی کتوں کے دائرے کے ساتھ ادھر ادھر ہوتے رہے۔ ایک کتے نے سہ پر حملہ کر دیا، لیکن وہ چیختا چلاتا پیچھے کو دوڑا۔ اس کے ہونٹوں سے خون پھوٹ آیا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے کسی ساتھی کی سخت گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ اوئے! یہ آواز دور ہٹتی گئی۔ ہم سب نے ادھر دیکھا۔ اکو دندی سے گر پڑا ہے، ہمارے ایک ساتھی نے کہا۔ ہم سہ اور کتوں کی لڑائی دیکھتے دیکھتے پیچھے ہٹتے جا رہے تھے۔ ہم میں سے کسی نے بھی نہ دیکھا کہ پیچھے برساتی نالے کا دیوار جیسا اونچا کنارہ ہے، جسے ہماری زبان میں دندی کہتے ہیں۔ اس کی بلندی کم و بیش 50 فٹ تھی۔ یہ دندیاں تودوں کی شکل میں ٹوٹ ٹوٹ کر گرتی رہتی ہیں، اور تودے نیچے آ کر ٹوٹتے نہیں، یہ الگ اپنا وجود قائم رکھتے ہیں۔ ہم نے نیچے دیکھا، ہمارا ساتھی اکو نیچے پڑا تھا۔ اس کا اوپر کا دھڑ نظر آ رہا تھا۔ پیٹ سے نیچے کا جسم 2-3 چھوٹے تودوں کے نیچے آیا ہوا تھا۔ ہم سہ اور کتوں کو بھول گئے اور اس گھاٹی کی طرف دوڑے جس سے ہم اوپر آئے تھے۔ نیچے جا کر اکو تک پہنچے۔ ہمارے راستے میں چھوٹے بڑے تودے تھے، ان کے اوپر سے گزرتے ہم اکو تک پہنچے۔ وہ بے ہوش پڑا تھا۔ اس کی ٹانگوں اور پیٹ پر مٹی کے جو تودے پڑے تھے وہ ہٹائے۔ یہ 2-2, 3-3 من وزنی تودے تھے۔ ہمیں امید نہیں تھی کہ اکو زندہ رہے گا۔ وہ اوپر سے گرا اور اس پر تودے گرے تھے۔ وہاں سے اسے اٹھا کر اپنے گاؤں تک لانا ایک مسئلہ تھا۔ ہم اپنے گاؤں سے 12-13 میل دور تھے۔ کوئی سواری نہیں تھی۔ ہسپتال کم از کم 22 میل دور تھا۔ ایک ہی صورت تھی کہ اسے قریب کسی گاؤں میں لے جاتے۔ دیہات میں ہڈیاں جوڑنے والے اور ہر مرض کا علاج کرنے والے سیانے ہوا کرتے تھے، لیکن اکو کے جسم پر زخم نہیں تھا۔ یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کی کوئی ہڈی ٹوٹی ہے یا نہیں۔ مجھے دوستوں نے کہا کہ میں اوپر جا کر دیکھوں کہ قریب کوئی گاؤں ہے تو وہاں سے چارپائی لے آؤں۔ مجھے معلوم تھا کہ کسی بھی گاؤں میں جا کر بتایا کہ ہمارا ایک دوست دندی سے گر پڑا ہے تو گاؤں کے تمام آدمی مدد کے لیے دوڑ پڑیں گے۔ میں نے 2 ساتھیوں کو ساتھ لیا اور وہاں سے نیچے آیا۔ اوئے لڑکو! کسی کی آواز آئی۔ وہاں کیا کر رہے ہو؟ اوپر دیکھو، دندی کے تودے گرنے والے ہیں۔ تودے تو بعد میں گریں گے چاچا جی، میں نے کہا۔ ہمارا ایک دوست اوپر سے گر پڑا ہے، وہاں بے ہوش پڑا ہے۔ اوپر سے؟ اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اوئے کم عقلو، تم شہری تو نہیں لگتے کہ تمہیں دیہاتی علاقے سے واقفیت نہ ہو۔ وہ گھوڑی پر سوار تھا۔ بڑی اچھی نسل کی تندرست گھوڑی تھی۔ گھوڑی، لباس اور ڈیل ڈول سے پتہ چلتا تھا کہ یہ دیہاتی معاشرے میں اونچے درجے کا آدمی ہے۔ اس نے مونچھوں اور سر کے بالوں کو خضاب سے کالا کیا ہوا تھا۔ اس کے سر پر ترے والی پگڑی زری کلے پر باندھی ہوئی تھی۔ چہرے پر بناوٹی روب بھی تھا اور قدرتی روب بھی۔ وہ گھوڑی سے اترا اور باغ میرے ایک ساتھی کے ہاتھ میں دے کر مٹی کے تودوں پر کودتا پھلانگتا چڑھ گیا۔ میں اس کے پیچھے گیا۔ میرے دوستوں کو اس نے پیچھے ہٹایا اور اکو کے تمام جسم کو دیکھا۔ پسلیاں دبائیں، ان پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے بازوؤں اور ٹانگوں کو باری باری اٹھا کر اور دوہرا کر کے دیکھا۔ ہڈیوں پر ضرب نہیں آئی، اس نے کہا۔ خدا کا شکر ہے، شاید سر کو چوٹ آئی ہے۔ اس نے ہم سے گاؤں کا نام پوچھا۔ اس وقت کے رواج کے مطابق
ذاتیں پوچھیں، باپوں کے نام پوچھے، ہم نے اس سے نام پوچھا، میں یہ نام ظاہر نہیں کروں گا، یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ فوج کا ریٹائرڈ جمع دار تھا۔ انگریزوں کے زمانے میں جمع دار ہوتے تھے۔ پاکستان آرمی میں اس عہدے کو نائب صوبے دار کہا جاتا ہے۔ انگریزوں کی ہندوستانی فوج کے جمع دار بڑے دلچسپ ہوا کرتے تھے، لیکن یہ جمع دار اپنی گھوڑی کی طرح بڑی اچھی نسل کا تھا، اس میں سنجیدگی بھی تھی اور وقار بھی تھا۔ تمہارا گاؤں بہت دور ہے، جمع دار نے کہا، ہسپتال تو بہت ہی دور ہے، اسے اٹھاؤ اور میری گھوڑی پر بٹھاؤ۔ اکو کو اٹھا کر نیچے لے گئے اور جمع دار کے کہنے پر گھوڑی پر بٹھا دیا۔ وہ بیٹھ نہیں سکتا تھا کیونکہ بے ہوش تھا، اس کا سر ڈھلک جاتا تھا۔ جمع دار اس کے پیچھے گھوڑی پر سوار ہو گیا اور اکو کی پیٹھ اپنے ساتھ لگا کر اس کے سر کو اپنے کندھے پر ڈال کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اکو کے کپڑوں اور سر پر مٹی ہی مٹی تھی اور جمع دار کے کپڑے دھلے دھلائے تھے، اس نے فراک کوٹ پہن رکھا تھا۔ اکو کی ساری مٹی نے جمع دار کے کپڑے خراب کر دیے، لیکن اس نے پرواہ نہ کی۔ برساتی نالے میں پانی کی ایک لکیر سی بہہ رہی تھی، ان نالوں کی شان ساون بھادوں میں دیکھنے والی ہوتی تھی۔ جمع دار نالے کے اندر اندر چل پڑا، ہم نے منہ سے وسلیں بجائیں، کتوں کے نام لے لے کر پکارا، کتے گھاٹی اتر کر آ گئے، ہم نے انہیں زنجیریں ڈالیں اور جمع دار کی گھوڑی کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ معلوم نہیں کتوں نے سہ کو مار لیا تھا یا نہیں، 5-6 کتوں کے منہ سہ کے کانٹوں سے لہو لہان تھے۔ جمع دار ذرا آگے جا کر گھاٹی چڑھا، ہم اوپر گئے تو ایک گاؤں کی چھتیں نظر آنے لگیں۔ یہ جمع دار کا گاؤں تھا جو نشیبی علاقے میں تھا۔ ایک طرف سلوں کی چٹانیں تھیں، آگے تمام علاقہ ایسی ہی چٹانوں کا تھا۔ ایک راستہ ہمیں نیچے لے گیا اور ہم جمع دار کے گاؤں میں داخل ہوئے۔ جمع دار کا مکان پکا تھا، وہ اچھی خاصی حویلی تھی جو گاؤں کے کچے مکانوں میں محل جیسی لگتی تھی۔ جمع دار نے اکو کو ڈیوڑی کے ساتھ والے ایک کمرے میں پلنگ پر لٹایا۔ اتنے سارے کتے اور شکاری پارٹی کو دیکھ کر گاؤں کے لوگ جمع دار کی حویلی کے سامنے اکٹھے ہو گئے۔ بے ہوش اکو بھی ان کے لیے سنسنی خیز تماشا تھا۔ جمع دار نے ایک آدمی کو بلا کر کچھ کہا اور وہ فوراً جمع دار کی گھوڑی پر سوار ہو کر چلا گیا۔ اکو ہوش میں آ گیا، وہ کہتا تھا کہ درد سے سر پھٹ رہا ہے، پیٹھ اور بازو میں بھی درد کی شدت کی شکایت کرتا تھا۔ اسے اس سے زیادہ درد ہونا چاہیے تھا، ہم تو سمجھتے تھے کہ اس کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں گی یا ٹیڑھی ہو گئی ہوں گی۔ وہ بہت اونچی جگہ سے گرا تھا، اس کی خوش قسمتی یہ تھی کہ وہ مٹی کے تودے تھے جن پر وہ گرا تھا، اگر جگہ پتھریلی ہوتی تو اکو زندہ نہیں رہ سکتا تھا، اور یہ کہانی بھی نہ بنتی جو میں سنا رہا ہوں، اور ہم پر ہمیشہ کے لیے دفعہ 144 نافذ ہو جاتی کہ گاؤں میں نوجوان لڑکے 4 سے زیادہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور کوئی لڑکا چھری، چاقو، لاٹھی اور کتا اپنے ساتھ لے کر چل پھر نہیں سکتا۔ کتوں پر بھی پابندی عائد ہو جاتی کہ کوئی کتا گاؤں سے باہر نہیں جا سکتا۔ اگر کتا اکیلا ہو تو گاؤں سے تھوڑی دور جا سکتا ہے، لیکن اپنے مالک کو ساتھ لے کر کہیں نہیں جا سکتا۔ ہم اب بھی محفوظ نہیں تھے، یہ حادثہ معمولی نہیں تھا۔ اکو ہلنے جلنے کے قابل نہیں تھا۔ ہم نے اپنے گاؤں اطلاع دینی تھی۔ ہم نے جمع دار سے کہا کہ وہ گاؤں سے ہمیں گھوڑی یا ٹٹو دے دے جس پر بٹھا کر ہم اکو کو گھر لے جائیں۔ میری ناک کٹوانی ہے، جمع دار نے ایسے روب سے کہا جس میں پدرانہ شفقت ہوتی ہے۔ میری پگڑی اپنے اور میرے گاؤں میں اچھالنی ہے۔ میرے گاؤں کا کوئی آدمی تمہارے گاؤں کے قریب اس حالت میں پڑا ہوگا تو کیا تم اسے اٹھا کر یہاں لے آؤ گے؟ تم سب خاندانی لڑکے ہو، مسلمانوں کی اولاد ہو، یہ گھوڑی یا ٹٹو پر بیٹھنے کے قابل ہو جائے گا تو میں تمہیں اپنی گھوڑی دوں گا۔ ابھی تو میں نے سیانے کو بلایا ہے، وہ اسے دیکھے گا، دوا دارو کرے گا، پھر جس طرح وہ کہے گا میں اس طرح کروں گا۔ یہ اس دور کا دیہاتی معاشرہ تھا۔ یہ جمع دار ہم پر خصوصی مہربانی نہیں کر رہا تھا، اس کی جگہ کوئی غریب آدمی بھی ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا اور ایسے ہی کہتا۔ ہم اپنے کتوں سمیت صرف جمع دار کے نہیں، سارے گاؤں کے مہمان تھے۔ میں یہ بھی واضح کر دوں کہ سیانہ ڈاکٹر اور حکیم کو کہا جاتا تھا، اور جن دیہاتیوں کو شہر کی ہوا لگ جاتی تھی وہ ڈاکٹر کو ڈاکدار کہا کرتے تھے۔ جمع دار کا بلایا ہوا سیانہ آ گیا۔ وہ ایک ہندو حکیم تھا اور جراح بھی تھا۔ اس نے اپنے اندازے سے اکو کا معائنہ کیا۔ اس کی تشخیص یہ تھی کہ ہڈیاں بالکل ٹھیک ہیں، سر پر چوٹ آئی ہے اور جسم کے بعض پٹھوں پر بہت برا دباؤ پڑا ہے۔ اس نے حکم کے لہجے میں کہا کہ مریض کو کم از کم 7 دن پلنگ سے اٹھنے نہیں دینا۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو میں نہ بھی سناؤں تو بھی کچھ فرق نہیں پڑتا۔ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارا ایک دوست ہوا کرتا تھا جس کا میں نے اپنی کہانی میں کبھی ذکر نہیں کیا،
اس کا نام رفیق تھا اور اسے فیکا کہتے تھے۔ خوبصورت نوجوان تھا۔ خوبصورتی سے مراد زنانہ خوبصورتی نہیں، اس وقت مردوں کی خوبصورتی کچھ اور ہی طرح کی ہوتی تھی۔ دراز قد، گھٹا ہوا جسم، چہرے پر بھی اور باتوں میں بھی خود اعتمادی اور اخلاقی جرأت۔ ہم نے فیکے کو یہ ڈیوٹی دی کہ وہ اکو کے ساتھ رہے اور ہم سب اپنے گاؤں چلے جاتے ہیں۔ جمعدار نے ہم سب کی خاطر تواضع دل کھول کر کی۔ ایسی ہی خاطر تواضع ہمارے کتوں کی ہوئی۔ اکو کو ہندو سیانے نے دیسی دوائیاں دیں اور اس کے کہنے پر اسے گرم دودھ پلایا گیا جس میں گھی ڈالا گیا تھا۔ اس وقت گھی کا مطلب خالص گھی ہوتا تھا۔ دیہات میں بناسپتی اور ناخالص کا تصور ہی نہیں تھا۔ فیکے کو وہاں چھوڑ کر ہم اپنے گاؤں کو روانہ ہوئے۔ ہم جانتے تھے کہ اکو کے حادثے کی اطلاع پر ہم سب کی مائیں ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گی۔ وہ سلوک ہمارے ساتھ ہوا، اس کی تفصیل کیا سناؤں۔ یوں کہہ لیں کہ جس طرح جمعدار نے دل کھول کر ہماری خاطر مدارات کی تھی، اسی طرح ماؤں نے بھی ہماری خاطر تواضع کی۔ اس میں انہوں نے ہمارے والد صاحبان کو بھی مدعو کر لیا جو ہمیں گاؤں سے اتنی دور جانے اور خطرناک کھیل کھیلنے کی اجازت دے دیا کرتے تھے۔ قیامت تو اکو کے گھر برپا ہوئی۔ ہم نے اس کے گھر یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گیا تھا، یہ بھی نہ بتایا کہ وہ کتنی بلندی سے گرا تھا اور تودے اس پر گرے تھے۔ ہم نے یہ کہا کہ وہ ذرا گر پڑا۔ اس کے گھر والے سمجھ گئے کہ جو ہمارے ساتھ واپس نہیں آ سکا اور کسی اور گاؤں میں ہے تو وہ ذرا سا نہیں گرا۔ اکو کی ماں اور اس کا باپ اور ایک بہن اور ایک بھائی اسی وقت چل پڑے۔ میں اور میرا سب سے پیارا دوست راجہ شہباز خان ان کے ساتھ گئے۔ ہم سب گھوڑوں پر سوار تھے۔ جمعدار کا گاؤں 13-14 میل دور تھا۔ وہاں ہم رات کو پہنچے جب سب سوئے ہوئے تھے۔ وہ اکو کو ساتھ لانا چاہتے تھے لیکن جمعدار نے انہیں کہا کہ سیانے نے بڑی سختی سے کہا ہے کہ اسے 7 دن پلنگ سے اٹھنے نہیں دینا۔ سیانے نے جسم کے بعض حصوں کی خاص قسم کی مالش بتائی تھی جو جمعدار کے ایک نوکر کی ذمہ تھی۔ جمعدار کے گھر کے تمام افراد جاگے اور انہوں نے ہمارا استقبال ایسے انداز سے کیا جیسے ہم سب ان کے بہت قریبی رشتہ دار ہوں اور حج کر کے واپس آئے ہوں۔ اکو نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس کے جسم کا یہ حال تھا کہ اس سے اٹھ کر بیٹھا نہ گیا۔ اس کی ماں اور بہن اس پر گر جاتی تھیں۔ جمعدار کے گھر کے سارے افراد اسی کمرے میں آ گئے تھے۔ ان میں ایک نوجوان تھا جس کی عمر 22-23 سال ہوگی۔ اسی عمر کی ایک لڑکی تھی جو جمعدار کی بیٹی ہی ہو سکتی تھی۔ جمعدار کی بیوی بھی تھی۔ کوئی عورت چپ نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اگر کوئی عورت اپنے گھر میں چپ بیٹھی ہو تو سمجھ لو کہ خاوند نے اس کا گلا دبایا ہوا ہے۔ یہی حال جمعدار کی بیوی کا تھا۔ دوسرے یا شاید تیسرے دن اکو کی ماں، بہن، باپ اور بھائی اپنے گاؤں واپس آ گئے اور فیکا اکو کے ساتھ رہا۔ یہاں سے ایک اور ڈرامہ شروع ہو گیا۔ 7-8 دنوں بعد اکو واپس اپنے گھر آ گیا۔ اس کے ماں باپ ان 7-8 دنوں میں 2 بار اسے دیکھنے گئے تھے۔ ہندو حکیم نے اسے آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ آخر اکو چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا اور حکیم نے اسے اجازت دے دی۔ اس کے سر کو ایسی چوٹ آئی تھی کہ سر کا درد نہیں جاتا تھا اور کبھی کبھی اکو اس طرح باتیں کرنے لگتا تھا جیسے اس کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہو۔ یہ حالت زیادہ سے زیادہ 5 منٹ رہتی تھی۔ حکیم نے اسے کہا تھا کہ وہ تیسرے چوتھے دن اس کے پاس آیا کرے۔ اپنے گاؤں واپس آ کر تیسرے چوتھے دن اکو حکیم کے پاس جانے لگا تو اس کا بھائی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوا لیکن فیکے نے کہا کہ وہ ساتھ جائے گا۔ اکو نے بھی یہی ضد کی کہ فیکا اس کے ساتھ جائے گا۔ ماں باپ نے اس کی ضد مان لی اور وہ دونوں گھوڑیوں پر گئے اور شام کو واپس آ گئے۔ اس کے بعد اکو وہاں جاتا رہا۔ وہ ہمارا دوست تھا۔ ہم نے اور 2-3 دوستوں نے اسے ہر بار کہا کہ ہم اس کے ساتھ چلیں گے لیکن اس نے کوئی نہ کوئی بات بنا کر ٹال دیا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فیکا زیادہ زور دے کر کہتا تھا کہ ہم نہ چلیں۔ اس سے ہمیں کچھ شک ہوا۔ ایک روز میں نے فیکے اور افضل نے اکو کو گھیر لیا اور اس سے پوچھا کہ وہ ہمیں کیوں ساتھ نہیں جانے دیتا۔ اس نے ٹالنے کی کوشش کی لیکن ہم ٹلنے والے نہیں تھے۔ ہماری دوستی بڑی گہری تھی۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری اور دیانتداری کے قائل تھے۔ اکو نے راز کی بات بتا دی۔ بات یہ تھی کہ جمعدار کی بیٹی فیکے پر فدا ہو گئی تھی۔ فیکے کے چہرے اور جسم میں اتنی کشش تھی کہ کوئی بھی لڑکی اس پر فدا ہو جاتی۔ لیکن اکو، شہباز نے اسے کہا، ہم نے فیکے کو روکا نہیں۔ اسے تم نے کہا نہیں کہ جس آدمی نے تم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے اس کی بیٹی کے ساتھ اس نے عشق بازی شروع کر دی ہے؟ یہ تو کمین لوگوں کا کام ہے۔ یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ اکو نے کہا، میں اللہ، رسول اور قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ فیکے کی نیت بد نہیں
اور لڑکی کی طرف فیکے نے قدم نہیں بڑھایا تھا، بلکہ لڑکی خود فیکے کی طرف کھینچی ہوئی آئی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لڑکی جمعدار کی بیٹی نہیں اور وہ جمعدار کی کچھ بھی نہیں لگتی۔ جمعدار نے لڑکی کو پناہ میں رکھا ہوا ہے۔ ہم نے فیکے کو پکڑا اور اسے شرمسار کرنے کی کوشش کی اور اس سے حقیقت پوچھی۔ اس نے ساری بات کھول کر بتا دی۔ وہ اس لڑکی کو جمعدار کی بیٹی ہی سمجھتا رہا۔ اکو کو کھانا وغیرہ دینے یہی لڑکی اس کمرے میں آتی تھی۔ وہ بڑی جلدی اکو اور فیکے کے ساتھ بے تکلف ہو گئی۔ وہ زیادہ تر فیکے کے ساتھ باتیں کرتی تھی۔ فیکا اکو کی بہت خدمت کرتا تھا۔